کل نادرا کے آفس کسی کام سے جانا تھا, میں نے کہا اگر کوئی آدمی 4 کے بعد 5ویں کرتا ہے رجسٹریشن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا 5ویں تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا رجسٹریشن ہوتی رہے گی. مر 4.5. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ کرتے نہیں تو اس کا ابھی نقصان نہیں آ رہا, لیکن اس سے تو 18 شادیاں لوگ کر لیں گے. انہوں نے کہا بس چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی, ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا, ریپلیس ہوگی. نہیں بھائی لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے. ایک طرف اتنی آزادی, دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں, وہ اللیگل ہے. جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی؟ اندر, چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاہٹ ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کسی کو پتہ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے, وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں, بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے, یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے, اس کی لکیریں باقی رہیں. اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں, کہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا, تو بارڈر بھی محفوظ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, دونوں ایک کنٹری ہوتے, کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا. کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی, سارے وسائل جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے. سپیریئر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے, اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ گھوں ابلے. صرف اس بیس پہ برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے. ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. ان کا الگ کلچر, ہمارا الگ کلچر. تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر. کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں ناظم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفینس چلے جائیں تو بالکل ہی اسٹائلس, وہ بالکل اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا آپ کو. وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفینس میں. بھائی بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے 1 ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماریاں شوگر, انتقال ہوا برین ہیمریج سے. کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. مثال آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں. غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا. یہی ہوتا ہے نا, ڈھکن کھلا ہوا تھا جا رہا تھا. ان کو بلڈ پریشر, شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہے. ٹرک والا اسٹیکر بنا کے چلا گیا. یہی ہوتا ہے. تو کلچر کتنا ڈیفرنٹ ہے یا نہیں ہے, بالکل الگ کلچر ہے. وہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا نا کہ یار وہ ایک سیٹھ نے
1 करोड़ रुपए अपने बच्चे की शादी पे उड़ा दिए, इसराफ है। मैंने कहा आपने 1 करोड़ कभी ख्वाब में भी देखे नहीं है, इसलिए आपको क्या लग रहा है ये इसराफ। लोगों की आमदन 10-10 करोड़ रुपए महीने की, जो मालदार हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ खर्च करना इसराफ नहीं है। तो इसलिए हर एक पर कोई एक ही लाठी से नहीं हाँका करें। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब चले गए थे ना एक शादी में, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए। मुझे नहीं पता वो किए नहीं किए, क्या था, मिस गैदरिंग तो बहरहाल गलत है, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने खर्च किया और उस माहाना 10 करोड़ कमाता है तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसराफ जो है ना, हर आदमी की अपनी हैसियत के हिसाब से होता है, समझ रहे हो। वरना गरीब आदमी तो 1 लाख के वलीमे को भी बहुत समझेगा कि 1 लाख रुपए उड़ा दिए, 1 लाख में तो क्या क्या हो सकता है, मेरे घर की छत डल सकती थी। तो इसलिए हर आदमी का हिसाब किताब दूसरे से मुख्तलिफ है।